اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بہت ہی مہربانیاں ہیں۔ اللہ نے اہل اسلام پر بہت زیادہ کرم کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر کو بھیجا جو ہمیں اچھی باتیں بتائیں، ہمیں دین پلائیں اور ہمیں برے عمل سے بچنے کی ہدایت دیں۔ اور رب تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر پر قرآن نازل کیا جسے پڑھ کر ہم عمل کر کے ہم دلی سکون اور بہت سے نیک کاموں میں فائدہ پا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے جسے ہر مشکل میں پڑھنے سے بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیابان میں چھوڑا تو ان کی اہلیہ نے بھی یہی کلمات پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کافروں نے تہمت لگایا اور جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بھی یہی کلمات پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، لیکن پڑھنے والا سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پڑھے۔ اسی طرح استغفار پڑھنے کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اگر کوئی مشکلات پیش آئے تو کثرت سے استغفار پڑھیں اور سچے دل اور سچے خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کر کے روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں۔ اگر پورا یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے سچی نیت اور پکے ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اللہ کے کرم سے ہر مشکل آسان ہوگی۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ بہت جلد سے جلد اچھا رشتہ نصیب ہوگا۔ لیکن سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور ایک ایک آیت پر غور کر کے پڑھیں، یہ نہیں کہ صرف حرج پورا کریں۔ قرآن کی ایک عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کا سردار ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یدی وہ شخص موت کے فوراً بعد جنت میں چلا جائے گا، یعنی کہ ادھر اس کا روح قبض ہوا اور ادھر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سورہ کہف کا تلاوت کرنے سے انسان دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ جو شخص سورہ کہف کا تلاوت روز کرے یا ہر جمعہ کو کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ تغابن ایک ایسی سورت ہے جس میں بہت سے فوائدات ہیں۔ اس کو پڑھنے سے بہت سی پریشانیوں سے نجات ملتا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے دن انسان 41 مرتبہ پڑھے اور پھر روزانہ 1 مرتبہ پڑھے اور نیک نیت کے ساتھ اور اخلاص سے ایک ایک آیتوں پر غور کر کے پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور نیک کام کے لیے پڑھے، برے کام کے لیے ہرگز نہ پڑھے اور ناجائز کام کے لیے نہ پڑھے، غلط خواہشات کے لیے اس کو ہرگز نہ پڑھیں، ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں، دل دماغ اسی میں لگا کر پڑھیں، یہ نہیں کہ پڑھتے ہوں اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جتنا ہو سکے لا حول ولا قوت پڑھیں اور درود شریف کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔
اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور بدنظری سے پرہیز کریں۔ بدنظری سے پرہیز کا مطلب ہے غیر محرم عورت سے بچیں اور درود شریف کو کثرت کے ساتھ زیادہ پڑھیں۔ سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ السلام علیکم۔